الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے درود پاک کے نذرانے گجرے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور کل 29 ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ 29 کا یہ چاند ہوگا یا 30 کا چاند ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی ذات پاک بہتر جانتی ہے۔ تو اگر تو یہ 29 کا چاند ہوا تو ہمیں ایک دن اور مزید شعبان کی برکات حاصل کرنے کی سعادت مل جائے گی، اور ہمیں کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ماہ شعبان منسوب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی ہمیں ہر روز صبح و شام دن رات اپنی زبان کو درود پاک سے لبریز رکھنا چاہیے، اور شعبان کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے روزے کثرت سے رکھے، اور ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اب نہیں معلوم کہ یہ 2 دن ہیں یا 1 دن ہے شعبان کا، اگر اس کے آخری ایام میں بھی اگر آپ روزہ رکھ لیں تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمیں وہ مقدس مہینہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے ہیں، اور کثرت سے ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور ہر برائی سے، ہر غلطی سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اور یہ انسان کا، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا اپنی مال پہ، تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ رمضان المعظم کے یہ جو روزے ہیں یہ انسان کے لیے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے ہم ہر چیز کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اس سے ہمارے جسم میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور جسم کا لواں لواں جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں یعنی تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم گنتی کے روزے رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان الکریم کو بہت ہی مقدس اور عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں جس قرآن پاک میں ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پر، تمام امتوں پر اس کے لیے فرض فرمایا کہ اگر تمہاری صحت اور زندگی ہو تو تم اس مہینے کے روزے ضرور رکھو۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی آسانیاں بھی دی ہیں، کہ اگر ہم سفر میں ہیں یا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر آسانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پر آسانی چاہتا ہے اور ہم پر دشواری نہیں چاہتا وہ، تو پھر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تم، اب دیکھیں، جب روزے جون جولائی میں آتے ہیں تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، آج کل کیونکہ اب دن بدن دن بڑھتا جائے گا اور روزوں کی طوالت ہوتی جائے گی، تو اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کسی وجہ سے کچھ پریشانی ہے، تو کسی جان کا خطرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، سفر میں جا رہے ہو تو روزہ نہ رکھو۔ لیکن جب اب اس کے لیے یہ بھی بعض لوگوں کے شاید ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اب اگر ہم نے گرمیوں کے روزے چھوڑے ہیں تو ہم گرمیوں میں ہی جا کے روزے رکھیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے، امت محمدی کے لیے یہ آسانی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنی صحت ہو گئی ہے کہ اگر جب روزے چھوٹے آتے ہیں، دسمبر میں آتے ہیں، جو چھوٹی دن ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں، وہ روزہ آپ رکھتے ہیں۔ لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جو آپ کے قضا روزے ہوئے ہیں ان کو آپ رکھ لیں، مکمل کر لیں، آپ کو ویسا ہی ثواب ملے گا۔ کیونکہ اگر ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں تو نفلی روزے ہم ساری عمر بھی رکھتے جائیں تو، لیکن جو رمضان المبارک کا ایک روزہ ہے اس کے مقابلے میں وہ اس کی جزا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جزا اپنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود اس کی جزا دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کو اس مہینے میں رکھے ہوئے روزوں سے، لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ اس کے پیٹ سے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، ایک قسم کی ایک بدبو آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو وہ سمیل بہت پسند ہے۔ یعنی مشک جو ہوتی ہے، مشک جو خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو اس سمیل سے پیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی ہی آسانیاں کی۔ پھر اس میں میں نے صبح فجر کی محفل میں بھی یہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ان کے علم سے کے مطابق نہیں چلتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید
کوئی جسم سے انگلی کٹ جائے یا کسی جگہ سے کوئی ٹک لگ جائے یا خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں، روزہ بالکل اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اور اگر کہہ بھی منہ بھر کے آ جاتی ہے، بہت زیادہ کہہ آ جاتی ہے، خود بخود آ جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ہاں، اگر آپ جان بوجھ کے انگلی منہ میں ڈالیں گے تو پھر الٹی آئے گی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ آپ نے عمل جان بوجھ کے کیا. لیکن جو ویسے ہی قدرتی طور پر بعض بار ہوتا ہے کہ پیٹ خراب ہوتا ہے، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو کیونکہ وہ ہمیں روزے رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، اس سے کوئی جسم کو پیٹ کا نظام میں ہضم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس سے پیٹ میں تھوڑی گیس وغیرہ ہو جاتی ہے، اس سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اس سے الٹی آنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو وہ اس میں روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا. اور ایک اور بہت ضروری بات کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ منہ میں اگر بلغم یا تھوک جمع ہو جائے تو اگر ہم اسے واپس نگل لیں گے، ان سائڈ جائیں گے، تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ کے منہ میں بلغم آ گئی ہے، تھوک جمع ہو گیا ہے، تو آپ اس کو اندر نگل سکتے ہیں. لیکن اب جان بوجھ کے اگر اسی عمل کو دہرائیں گے تو وہ بہتر نہیں ہے. لیکن اگر ویسے دودھ منہ میں آ جاتا ہے، تھوک منہ میں آ جاتی ہے، تو یا تو آپ اسے تھوک دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوک بار بار تھوکنا اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ تھوکنا تو خیر اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ واش روم میں جا کے آپ اسے تھوک سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ اسے تھوک کو اندر لے جائیں گے، بلغم بھی اندر لے جائیں گے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اپنی جگہ قائم رہے گا. اور ہاں، اگر تھوک کے آپ دوبارہ اس کو پھر لیں گے، یعنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کے آپ اس دوبارہ اپنے منہ میں ڈالیں گے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، انجیکشن لگوانے سے، چاہے وہ انٹراوینس انجیکشن ہو یا مسکولر انجیکشن ہو، دونوں میں اب لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ دونوں لگاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ آپ اگر ڈرپ بھی آپ کو لگ جائے، گلوکوز کی جو ڈرپیں لگتی ہیں، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. علماء نے، فقہ نے اس میں لکھا ہے کہ اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جب احتلام ہو جاتا ہے لوگوں کو، تو اس میں شاید وہ کہتے ہیں کہ جی روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، اس میں روزہ ٹوٹتا نہیں، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اور غسل فرض ہونے میں یہی بات ہے کہ جب آپ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک اگر آپ اس کو پانی کو لے کے جائیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر بہت زیادہ سانس اوپر لیتے ہیں کہ جس سے ناک کی نالی سے پانی ان سے چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو لیکن جو گاگل کرنا ہوتا ہے نا، گاگل کرنا وہ ایک سنت ہے، وہ فرضیت میں نہیں آتا. لیکن اب جب آپ روزے کی حالت میں ہوں گے تو آپ گاگلز نہیں کریں گے، آپ صرف کولی کریں گے. لیکن جب آپ روزے کی حالت میں نہیں ہوں گے تو آپ کے اوپر یہ غسل فرض ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ اس کو گاگل کریں گے، گلے کے اندر تک گاگلز کریں گے، تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن روزے کی حالت میں آپ گاگل نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے قطرے اندر جانے کے ذرات زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگ ٹوتھ برش کے ساتھ جو نا لگاتے ہیں، تو اس سے روزہ کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ جب اس کی جھاگ بنتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ ذرات اندر چلے جاتے ہیں. اس لیے ٹوتھ پیسٹ کو منع فرمایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کیجیے. ہاں، مسواک آپ کر سکتے ہیں، بالکل 5 وقت نمازوں میں مسواک کر سکتے ہیں، لیکن مسواک کرتے ہوئے بھی ایک چیز کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اس کے جو ریشے ہوتے ہیں مسواک کے، چھوٹے چھوٹے ذرے ریشے نکلتے ہیں اس کی، تو وہ اندر نہ جائیں. اگر وہ اندر حلق کے اندر چلے گئے تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اس کی خصوصی احتیاطی آپ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے
آپ نے روزہ رکھنا ہے اللہ رب العزت کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور روزے میں آپ نے ایسے معاملات نہیں کرنے، صرف روزہ یہ نہ سوچیں کہ روزہ زبان کا ہی روزہ ہے کہ ہم نے نہیں کچھ کھانا تو بس یہی روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کے اور بھی بہت سے فرضیت ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کی بد نگاہی کو آپ بچائیں، زبان کا روزہ رکھنا ہے، زبان سے غلط نازیبہ اس الفاظ استعمال آپ نے نہیں کرنے، پھر آپ نے جب باتیں کرنی ہے باتوں کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے وہ باتیں کسی کی غیبت نہیں کرنی، باتیں کرنے سے منع نہیں کیا گیا، غیبت نہیں کرنی، لیکن اگر آپ اسی زبان سے اسی منہ سے آپ اللہ کا نام لیں اور احادیث کا ورد کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دیں جو کہ بہت سب سے بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں کا روزہ ہے، اس کو کسی غلط جگہ پر نہ لے کے جائیں، اور ہاتھوں کا روزہ ہے، اس کو اس سے کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ نہ ڈالیں کہ جو کہ گناہ کا کام ہو، جیسے کوئی چوری ہو گئی یا کوئی ایسی کوئی سلسلہ ہو گیا جس سے ہمارے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، اس سے بچیں، نگاہوں کا ہے، زبان کی روزہ ہے، ایون کہ آپ کے جسم کے انگ انگ کا روزہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی آئی کہ اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تم میری بندگی کرو، جب میرے لیے عبادت کیا کرو، میرے لیے کچھ تم نمازوں کا سلسلہ کرو، تو اس وقت آپ ایسے طریقے سے نماز پڑھو، ایسے طریقے سے عبادت کرو کہ آپ کے جسم کا ایک ایک جز، ایک ایک اعضاء جو ہے نا وہ تھر تھر کانپے، اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپے، کہ آپ ایسے خشوع کے ساتھ جو نا عبادت کیجئے کہ اللہ کے آگے آپ کی باتیں قبول ہو جائیں۔ تو آپ بھی اور ہم میرے سمیت ہم سب کو ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جیسے بھی جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں ہم دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، دنیا سے کٹ کے ہم اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی گڑ گڑائیں دعائیں مانگیں، اور پھر اس مہینے میں ایک نیکی کریں گے اس کا 70 گنا آپ کو ثواب ملے گا، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو اور ایک فرض کا ثواب تو 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے صدقے کرا دیجئے اور غریبوں کو کھانا کھلائیے، یہ سب روزے کی لوازمات ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنانے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم یہ 29 یا 30 روزے صحیح طور پر اگر ہم روزے رکھ لیں اور یقین کریں کہ ہم تقوی کے معاملے میں افضل ہو جائیں گے، ہم تقوی کے علم میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں تقوی کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اپنا سر جھکائیں، عاجزی کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو عاجزی بہت پسند ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ایسے، لیکن اگر آپ جب روزے میں ہیں تو اگر آپ باہر گئے، کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے، تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کہ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ہے نا جہنم کی آگ کی ڈھال ہے، جب آپ روزے میں ہو تو فحش باتیں مت کریں، اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، تو آپ اس کو 2 مرتبہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، کہ میں روزے سے ہوں،
تو اللہ رب العزت آپ کے درجے بہت بلند فرمائے گا، اور اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ اگلا جو بندہ ہے جو آپ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جو جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو گالی دے رہا ہے، اس کے اوپر اچھے اثرات ڈلیں گے۔ تو یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے، اور یہ ایک پورا مہینہ ہے، 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اسے اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب میں سلوک، اتفاق، پیار، محبت ہو، اور اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اگر وہ حیات ہیں اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، اور ان کے ہاتھ پاؤں چومیے، آپ ان کے ہاتھ پاؤں چومیے، ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کے سامنے ایسے نیک عمل کیجئے کہ وہ دیکھیں، انہیں معلوم ہو کہ ہاں واقعی ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو آپ دیکھیں گے، کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ بچہ آپ سے سیکھے گا۔ تو اس چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تو خاص کر آج کل کا جو دور جا رہا ہے، بہت فتنے فساد کا دور ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے، اور ہر برے کام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت دعائیں کیجیے، اور صدقہ خیرات کیجیے، روزانہ صدقہ خیرات کیجیے، مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ اور اگر آپ سوچ دیکھیں، روزہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ روزہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جو انسان مزدور کام کر رہا ہے، اگر اس کے پاس کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے، وہ روزے میں کام کر رہا ہے، تو آپ روزے میں دیکھیں، آپ بندے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں اور اس میں کتنا فرق ہے، حالانکہ وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے۔ آپ کو صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنے غریب رشتہ داروں کو کچھ زکوٰۃ دینی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور یہ روزہ اسی چیز کی اہمیت میں جاتا ہے کہ وہ ممالک جہاں بہت غربت ہے اور لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، اور ہم یہاں ہم ایک مہینے میں یہ روزے رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو پورا سال کھانے میں کتنا ان کو ملتا ہے، ان کی حالتیں آپ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، اشتہارات دیکھتے ہیں، تو ان کی آپ مدد کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے خزانے سے ان کے طفیل دیا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو چاہتا ہے کہ آپ، اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے، اور آپ فراخ دل سے، کھلے ہاتھ سے اس کو صرف کیجئے، اور ان کو لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔